أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الله 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 ڈسکس کر رہے تھے کہ جب آپ کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں تو میڈیٹیشن میں آپ کو ملنے والے جواب کی صورت کیا ہوتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی نسبت اویسیت اور نسبت اویسیت کا ترجمہ ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ، بلا واسطہ رابطہ کسی ولی اللہ سے قرآن شریف لاتے ہیں اور آپ کی دستگیری فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس سوال کا یہ جواب یا اپنا کوئی نمائندہ بھیج دو کہ اس بندے کو بتا دو کہ اس سوال کا یہ جواب میں ایک دفعہ اگر سے وہ روحانی سطح پر اس کو تھوڑی سی بےادبی نہیں کہتے، لیکن وہاں ہم کئی ایسے مقام بھی ہوتے ہیں جہاں بےادبی کا کوئی جواز نہیں کرتا۔ میں اس کو جد کریم
علیہ الرحمہ کے دربار شکر تشریف میں بیٹھ گیا، بلکہ لیٹ گیا مزار پاک کے بالکل ساتھ، رونا شروع کر دیا اور ضد میری کیا تھی، جس کو اگر بے ادبی کہیں تو بھی جائے گا اور حق بھی کہیں استحقاق بھی کہیں تو بھی کہیں کوئی صورت بن سکتی ہے، مجھے اس میں آزم بتا ایک بچے کی ضد ایک باس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے، پر میں روتے روتے نہیں سو خواب میں مجھے میری ہمشیرہ ملتی ہے، وہ بھی تشریف نہیں تھی اس وقت، تو جس جگہ پر حضور نے اپنی کرامت سے آب شفا نکالا تھا وہاں سسٹر کھڑی ہے اور میں ان کی طرف جاتا ہوں، کہا بھی آنکھیں بڑی ہم مجھے غصے سے دیکھ کر کہتی ہیں تو وقت آیا ہے نا، کسی کیا ہوگا مجھے پتا نہیں سیکھ رہا ہے، کہنے لگی حضرت نے بڑا غصہ کیا وہ میرے وقت ادھر بیٹھا ہوا ہو رہا ہے تو یہ سے کہو کہ یہ پڑھا کرو، مجھے اس میں الہی عنایت فرمایا۔ بعد میں جب میں اسماء الحسنی پر 10 12 15 سال تک ریسرچ کر کے جس نتیجے پر پہنچا وہی یہ طریقہ خود تشریف لانا، خود کرم کرنا، یا اپنے کسی عزیز کے تھرو کسی کو حضور دے دینا، ایک سو اینجل کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے آپ کو کوئی جواب مل جانا، اور انجانک ڈیوٹیز فرشتوں کی ڈیوٹیز موجود ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور آپ کو جواب دے دیں۔ تیسری صورت کہ خواب میں آپ کو کوئی سمبل دکھایا جائے، سمبولک انٹرپریٹیشن، یعنی چیز اور دکھائی جاتی ہے اور تعبیر اور ہوتی ہے۔ مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کی والد گرامی نے خواب میں دیکھا کہ استغفر اللہ العظیم وہ قرآن پاک پر پیشاب کر رہے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے، ایک گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، جو ہی بیدار ہوئے تھے ایک دم سے کام ہوتے تھے، صاحب ایمان تھے نا، اللہ والے تھے، اللہ کے معبود تھے، ذاکر تھے، عارف تھے، درویش تھے، عالم تھے، تو تھوڑا پوچھے کہ یہ کیا ہو گیا، کہیں تو ایسی بے ادبی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو وقت کے بہت بڑے معبر جو تھے ان کے پاس ہو گئے اور کہا کہ جناب میں نے تو یہ خواب ہے، وہ معبر کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، کبھی پاؤں کو ہاتھ لگائے، کبھی ہاتھوں کو چومے، کبھی بدن کو چومے، کبھی کہ حضور میں تو ڈرا ہوا ہوں، جناب مجھ سے اتنا پیار فرما رہے، فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جس کے علوم قرآنی پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ خواب دیکھیں، تعبیر دیکھیں۔ اب یہ سمبولک ہے، جس طرح علماء نے لکھا کہ اگر کوئی خواب میں درخت کو دیکھے تو اس سے مراد کوئی عورت ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک جو تشریف آئے فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا، بڑا ہرا بھرا درخت تھا، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اسے اکھاڑ رہا ہے اور لے جا رہا ہے، کبھی امام حسین میں برا لگتا ہے مجھے لینے مجھے بات، اس کی تعبیر کیا؟ اب اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس گھر کی کوئی خاتون اس گھر سے بھاگ جائے
لیکن میں ان کو اس طرح نہیں بتا سکتا تھا. اس طرح بتانا تو ویسے بھی اخلاق میں ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کا خیال رکھیں, ان کے حقوق کا, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں, اور دیکھیں کسی کو کچھ ضرورت ہوتی ہے, تو کھانے کی چیز, تو پینے کی چیز, تو پہننے کی چیز, ان چیزوں کا خیال رکھیں. کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں نے اسی شخصیت کو دوبارہ پریشان دیکھا. میں نے پریشانی کا سبب کیا, میرا بیوی ہمارے خاندان کی کوئی خاتون تھی گھر کی جس سے بے احتیاطی ہو گئی ہے, اور وہ سب اس کا کچھ ہو گیا. سمپل تھا تعبیر. ابھی میں باتیں کر رہا تھا تو عابد بھائی نے ایک بڑی خوبصورت سائنسی بات کی, چونکہ وہ میرے مطالعے سے نہیں گزری, اس کے لیے میرا ریفرنس عابد بھائی ہے. تو میں نے خود ان سے کہا کہ نہیں اگر آپ نے خود بیان کرے تو بڑا مزہ آئے گا. تو عابد بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کر دیتا ہوں. تو جی عابد بھائی. وہ اس طرح سے تھا کہ ایک سائنسدان وہ فکر مند تھے کچھ مرکبات کے مالیکولر اسٹرکچر کے بارے میں, کچھ کمپاؤنڈ یعنی مرکبات کی کچھ ایک قسم ہے جن کو کہتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈس, جو اپنی خاص قسم کی اسمیل فریگرنس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. تو ان کمپاؤنڈ کے مالیکولر اسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے وہ پریشان تھے. تو اسی فکر میں کہ ان کا مالیکولر اسٹرکچر کیا ہوگا, وہ اسی پریشانی کے یا اس کے فکر کے عالم میں وہ سو گئی. تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بار بار یہ دیکھا کہ ایک سانپ اپنی دم کو کاٹ رہا ہے, ایک سانپ اپنی ہی دم کو بار بار کاٹ رہا ہے. تو صبح جب بیدار ہوئے تو اس پہ ذرا غور کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ یہ چیک کروں کہ ان کا مالیکولر اسٹرکچر جو ہے وہ کہیں سرکولر نہ ہو, رنگ لائک اسٹرکچر نہ ہو. تو جب اس پہ انہوں نے ریسرچ کی, تحقیق کی, تو واقعی ان مالیکولوں کا اسٹرکچر رنگ لائک ہی تھا, سرکولر تھا. اس طرح سے ان سمبلس کی یہ بنزین ہے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بنزین کا اسٹرکچر ہے. ایک سامنے ایسا تھا کہ ایک ساتھ میں دوسرے ساتھ کی جو دم ہے وہ منہ ملی, تو اس طرح وہ اسٹرکچر تھا. تو اس میں خواب میں یہ سارا اسٹرکچر سمجھا. اس کے بعد اس نے اس اسٹرکچر کو لیبارٹری میں جا کے اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح ڈیفائن کیا. تو یہ بنزین اسی کے اسٹرکچر کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ کیسا ہوگا, تو اس کو بنزین کا اسٹرکچر جو تھا اس کو خواب میں دکھایا گیا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اسٹرکچر بنزین کا ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. عابد بھائی بھی سائنس کے استاد ہیں. اس کو کہیں میں نے پڑھا اس ریفرنس کو, لیکن میرے مطالعے میں ایک سانپ, وہی سانپ تھا, اس نے اپنی دم کے سرے کو اپنے منہ میں لیا ہوا, جو کچھ میں نے پڑھا. ڈاکٹر صاحب کا ارشاد فرمانا ہے کہ شاید 2 سانپ تھے. اس پر آپ مطالعہ دوبارہ دیکھ لیجیے ہو. تو میں نے جو پڑھا میں تائید کر سکتا ہوں, جو اپنی میموری پر انحصار کرتے ہوئے تو عابد بھائی سانپ میرا خیال ایک, اور اسی سانپ نے اپنی جو دم تھی, ٹیل تھی, اس کو منہ میں لیا ہوا تھا. لیکن آپ دونوں ساتھی اس پر وزیر دیکھتے ہیں ڈبل رنگ اسٹرکچر بھی ہے. ہاں ڈبل رنگ اسٹرکچر بھی ہوگا. ممکن ڈاکٹر صاحب نے اس پر اضافی مطالعہ کیا ہو, یہ بھی ہے. تو ان باتوں سے نتیجہ کیا نکلا کہ خواب کبھی سمبولک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا میڈیٹیشن میں کبھی آپ کو سمبل دکھایا جائے. یہ ڈریم کی بات تھی جو نے رکھی, اور میں میڈیٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ میڈیٹیشن خواب نہیں ہوتا. میڈیٹیشن میں انسان بیٹا لیول سے نکل کر جو ذہن کا شعوری لیول ہے, اس سے نکل کر الفا لیول پر جاتا ہے. اور میڈیٹیشن کی اکثر صورتیں الفا لیول کی, ٹھیک ہے, یعنی مائنڈ کی فریکوینسی اس وقت الفا لیول کی ہوتی ہے
اور انسان کی پاور آف ویژولائزیشن عروج تک پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت جو سمبل دکھائے جاتے ہیں وہ اکثر صحیح ہوتے ہیں اور ریئلسٹک. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 لیولز اور بھی ہیں، تھیٹا اور ڈیلٹا. یہ دونوں لیول ڈریم کے ہیں اور انکانشیسنیس کے. یہ اس وقت کا ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی خواب میں کون سی فریکوینسی آن ہے اور انکانشیس لیول پر کون سی فریکوینسی آن ہے. خواب بالعموم تھیٹا لیول پہ ہوتے ہیں اور ڈیلٹا لیول پر اگر ٹھیک ہے جہاں کہیں مجھ سے اس لیے بہت آزاد ہے. ڈیلٹا لیول پر یہ بے ہوشی کا لیول ہے اور اس پر نظر آنے والی ہر شے اتنی ریئلسٹک ہوتی ہے، اتنی ریئل ہوتی ہے کہ جتنا میٹیریل ورلڈ ریئل. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹرانس کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن لیول ڈیلٹا ہو. کوئی چیز کریٹ کرنا چاہے تو کریٹ کر سکتا ہے لیکن لیول ڈیلٹا ہو. مثلا حضرت بابا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سید صاحب تشریف لائے. فرمایا حضرت میرے ہاں رات بھی ہوتے آپ دعا کریں. فرمایا سیدوں کے گھر سے ہم لیتے ہیں اور آپ یہاں مجھے پردار کریں. فرمایا نہیں، ہم جو ہیں جو بھی ہیں، لیکن اس وقت اللہ نے آپ کو جس مقام پر بٹھایا وہاں آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. آپ مہربانی کریں دعا کریں. آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد جب مراقبے سے سر اٹھایا تو فرمایا شاہ جی ایک بچہ سن دے بھی تھا، شیرنی نے پیٹ جو کر دیا. یہ لیول کون سا ہے؟ ڈیلٹا لیول. ٹھیک ہے. درمیان کا لیول جو تھیٹا ہے وہ ڈریم کا ہے، اور الفا لیول جو ہے وہ میڈیٹیشن کا ہے. اور ریئلسٹک میڈیٹیشن کا جہاں پر کہ آپ کو سمبلس دکھائے جاتے ہیں، سمبلس ڈریم میں بھی دکھائے جاتے ہیں اور سمبل آپ کو میڈیٹیشن میں بھی دکھائے جاتے ہیں. تو میڈیٹیشنل سمبل جو ہیں وہ آپ کے اس وقت کے ٹاپک کا موضوع ہے. اب جناب جب آپ نے میڈیٹیشن کی تو آپ کو کوئی سمبل دکھا دیا گیا، اینجیلک نسبت اویسی، تو پرسنل نیم ان پرسنل گارڈین اس کا نیم، اس کے بعد سمبل، ٹھیک ہے، میڈیٹیشنل سمبل، اور اس کے بعد ہنچ، HUNCH، فورسفل تھاٹ، وہ تھاٹ جو آپ پر غالب آ جائے اور آپ کو مجبور کر دے، باقی سوچوں کو مغلوب کر دے اور آپ کی وہ پریڈامیننٹ تھاٹ بن جائے. یعنی وہ اتنی غالب سوچ ہو کہ باقی سوچوں کے اوپر وہ ان کو کور کر لے، ان کو سمادر کر لے. سمادر کر لے چیز مثلا کہ ان کی آگ لگ جائے، آپ نے اوپر مٹی پہنی تو بجھ گئی، اس کو سمادرنگ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کو سمادر کر دے ان ساری تھاٹس کو. اب یہ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ جب میڈیٹیشن کیا اس بات پر کہ دنیا کے سب سے پیارا کوئی ایسا فارمولہ ہو جو ہر ایک کو کامیاب کر رہا ہے. تو 2 چیزیں سامنے، ایک مسجد کی خدمت اور ایک مسکین. یہاں تک ہم نے یہ سیکھا، یہاں تک ہم نے یہ درن کیا کہ انسان ایموشنز کو اسٹڈی کرے، کس ایموشن سے کون سی بیماری لگتی ہے اور کس ایموشن سے کون سی بیماری کی شفا ہوتی ہے. ایموشن آف پلیئر لونگ ایموشن اگر نیگیٹو ہو تو اس کا علاج ہو بہلائی میسوفزم علاج کمپیشن، گریز علاج قناعت، ہرس یہ کیا حسد، پریجوڈس علاج اوپننیس آف دی ہارٹ، اور سپر سیریسنیس ہارٹینس تکبر علاج ہیوملٹی عاجزی میں مسکنت. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سارے ایموشنز اپنی جگہ بڑی اسٹرانگ اور اسٹارک ریئلٹیز ہیں، اسٹرانگ اسٹار
ریالٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے قابو میں نہیں آ سکتے. ہم ان کو آئسولیٹ کر کے، ہم ان کو الگ کر کے تو ڈیل نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے اس سیکشن کو بھی دیکھ لیا کہ روح جو تھی وہ بھی ہماری ایکسیس سے، کل لفظ استعمال کیا، ہماری گرفت سے، گرفت کا لفظ استعمال کیا، ہماری گرفت سے باہر گیا، روح کو بھی چھوڑ دیا. اب ایموشنس کو دیکھا کہ ہمیں الگ صورت میں نہیں ملی، وہ کہیں انسانی روح بھی کی گہرائیوں میں کہیں موجود ہیں، انسان کی انویزیبل دنیا میں کہیں موجود ہیں، نہ نظر آنے والے دنیا میں کہیں موجود ہیں. ہم ان کو آئسولیٹ کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے کہ غصے کی پر اڑا کرو رسپانس کو نہیں، وہ پاسبل ہے. تو ہم نے اس ٹاپک کو چھوڑا. 4 ہمارے پاس سیکشنز تھے، اس کو بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد ہم مائنڈ پہ آ گئے. تو مائنڈ میں سب سے جو شریر عادت نظر آئی وہ یہ ہے کہ مائنڈ کا قابو ہی نہ آنا. کل آپ کو بتایا تھا منکی مائنڈ، یعنی دماغ کی جو فلپنٹ اسپرٹ ہے، فلپنٹ اسپرٹ، اتھرا مزاج، ماضی میں دوڑ گیا، ایک لمحے کے اندر مستقبل میں جا پہنچا، ایک لمحے کے اندر پریزنٹ میں ہے، ایک لمحے کے اندر انڈیا میں ہے، دوسرے لمحے چائنا میں ہے، تیسرے لمحے رشیا میں ہے، 5ویں لمحے مدینہ شریف میں ہے، 6ٹھے لمحے کسی بت خانے میں ہے، کبھی کسی انسان سے ملاقات کر رہا ہے، کبھی فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے، کبھی تحت السلام میں ہے، کبھی سیرت میں کہا ہے. یعنی اس کی جو پاور آف لائٹ ہے، اس کی سپیڈ ہے، اتنی انارمس ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی تیز ہے کہ اس کے قابو کرنے کے لیے بھی اتنی سپیڈ چاہیے. نہ اتنی سپیڈ ملے نہ یہ بندے کا قابو. اب ہم نے جب اس کی سپیڈ پر غور کیا تو اس کی سپیڈ میں جو سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے آئی، یہ ٹائم لیس ہے اور اسپیس لیس ہے. یہ نہ وقت کے قابو آتا ہے اور نہ یہ فاصلوں کے قابو آتا ہے. وقت پر بھی دوڑنا جانتا ہے اور فاصلوں پر بھی دوڑنا جانتا ہے. ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو وقت پر بھی دوڑ سکے اور فاصلوں پر بھی دوڑ سکے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ آسانی سے قابو آنے والی شاید یہ بھی نہیں ہے، نہ روح، نہ ایموشن، نہ مائنڈ یا برین یا تھاٹ. اور آسان کرنا تھاٹ کرنا. ٹھیک ہے. اب ہمیں ہر وقت قابو میں کیا شے، جسم، یہ کل بتایا تھا دوست نہیں تھے ان کے لیے، جسم ہر وقت ہماری ایکسیس میں ہے. اس کے اندر 2 نظام، ایک نظام ہمارے قابو میں ہے اور ایک نظام آٹونومس ہے. اس کا آپ کو نام سننا پڑے. جی ہمارے قابو میں نظام کون کون سے ہیں؟ ہاتھ ہم ہلا سکتے ہیں نا، دوسرا ہاتھ بھی ہلا سکتے ہیں، انگلیاں ہلا سکتے ہیں، سر ہلا سکتے ہیں، آنکھیں کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، اور ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں. یہ سارا کام کر سکتے ہیں. سانس ہمارے عادی کے طور پر لے سکتے ہیں. تھاٹ اختیاری طور پر سوچ سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ ایک لسٹ بنائیں تو آپ کی لسٹ میں 2 قسم کے فنکشنز آ جائیں گے جو اس باڈی کے. 3 تو ہم نے پہلے فارغ کر دیے. اب اس باڈی کو بھی ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب ان میں سے کچھ ایکشن اختیاری ہیں اور کچھ ایکشن غیر اختیاری. سلطان بادشاہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں وہاں تک انسان رسائی کیسے حاصل کرے؟
تو میں نے کہا یہ کوشچن درست نہیں ہے. اس کوشچن کو یوں کرتے ہیں کہ سلطان بادشاہ کو محفل میں کیسے لائے. تو آپ نے وہ نہیں یہ ہے. ٹھیک ہے نا. کل اس سوال کا جواب یہی سوال تھا نا. تو جواب میں نے یہ بات ہے کہ آج میرے قدم کو کوئی کہتے گاؤ دو. ٹھیک ہے جی. چلیں کل نہیں تو آج دے دیتے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ سوال محفوظ رکھیں گے اور یاد کر کے ہمیں سنائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں تو اٹھ کے بیٹھ کے ہوں گی. نہیں تو جھگڑا ہو جائے گا. لیکن جھگڑا ہو جائے گا. اچھا جاؤ. تو سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ نے باڈی فنکشنس کو دو پارٹس میں تقسیم کریں گے. ہنسی آ رہی ہے بڑے بڑے صاحب کہتے 6 نمبروں کے بعد آیا اور آج پھنس گیا. تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں. محفل ہوتی ہی بھیا جو ایک بھی زندگی میں انسان سمجھ لے تو زندگی اپنے عروج پر جاتا. اچھا تو 2 قسم کے فنکشنز آپ نے دی. وہ جو آپ کے اختیار میں ہیں اور وہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. اب جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ تو روح, ایموشن اور برین کے ساتھ مل گئے نا. وہ تو ان کے سنگی نکلے. جس طرح وہ بے قابو اسی طرح یہ بھی بے قابو. جس طرح وہ انویزیبل اسی طرح یہ انویزیبل. جس طرح وہ انکنٹرولیبل اسی طریقے سے یہ انکنٹرولیبل. ہمیں جس طرح وہ انوالنٹری اسی طریقے سے یہ انوالنٹری. لہٰذا یہ ہمارے کنٹرولڈ کھاتے میں نہیں بلکہ انکنٹرولڈ کھاتے میں ہیں. اور والنٹری میں نہیں بلکہ انوالنٹری میں ہیں. ویزیبل میں نہیں بلکہ انویزیبل. لہٰذا یہ بھی بات ماشاء اللہ میں شامل ہو گئی. دیکھیں کرتے کیا. تو اب ہمارے پاس ہمیں وہ لسٹ دیکھنی ہے کہ جو والنٹری ایکشنز کی. والنٹری ایکشنز میں سے دیکھا اب اس کی مزید تقسیم کریں. والنٹری ایکشنز میں سے کچھ ایکشنز ایسے ہیں جو ایک جگہ سے آگے کچھ نہیں. صحیح. ایک جگہ سے آگے کچھ نہیں. لمیٹڈ. بازو یہاں سے آگے کچھ نہیں. نگاہ دیوار سے پرے نہیں. کان جو آواز قریب سے آ رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. ابھی سلطان پاشا سے کہا گیا کہ 10واں کرایہ لکھا ہے پانی پہ اس نے. تو یہ نہیں بتا سکتے کیوں کہ ان کے کانوں کی جو شعوری لمٹ ہے وہ یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ والنٹری ایکشن جی پیدل چلے 1 فٹ کے فاصلے سے آگے جا نہیں سکتے. تھوڑا سا واک کیا تھک گئے آگے چل نہیں سکتے. اعلیٰ حاصل قیاس والنٹری ایکشن کو دیکھا کہ جب یہ شعوری طور پر ہے تو معدود ہے. اب یہاں سے اس کو کر رہے ہیں. جب یہ شعور میں ہے تو معدود ہے. اور جب یہ لاشعوری دنیا میں یا تحت شعوری دنیا میں گیا تو لامعدود ہے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم ناک, ماتھا, ہاتھ, گھٹنے اور پاؤں زمین پر رکھ دیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماتھا, ناک, ہاتھ. ٹھیک ہے آپ کا جواب درست ہے. دہراج دے رہا ہوں دہرواج دے رہا ہوں تاکہ آپ آئیڈیا سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, تاکہ گفتگو میں بات سمجھنے. اور یہ ساری چیزیں منہ تو سجدہ ہوتا ہے, اس لیے نا منہ تو سجدہ نہیں ہوتا. اچھا اب آپ نے اس کو یہاں سجدہ قرار دیا, لیکن اگر اس میں سے تصور قبلہ نکال دیا جائے تو تصور رب نکال دیا جائے تو سجدہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا یہ شعوری ایکشن مکمل کر لیا
تو آپ کے اندر سے ایک پاور نے سیدھا جا کر حرم کعبہ کو جا چھوڑا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک لنکنگ پوائنٹ چاہیے. والنٹری ایکشن کا انوالنٹری ایکشن کے لیے لنکنگ پوائنٹ چاہیے. یہاں لنکنگ پوائنٹ کیا تھا؟ کچھ اعضاء کا زمین کے ساتھ اٹیچ کر لینا اور پھر ذہن کی قوت کو جو ہوتی تو شعوری ہے لیکن ناشعوری طور پر ایک امیج کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کا نام کعبۃ اللہ شریف. آپ نے یہاں بیٹھے ہوئے کیا وجہ ہے کہ آپ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر حرف ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر مسلم لیگ ایوان میں منتخب ہو کر ادب اٹھا رہی ہے. کاش کسی کو شرم آ ہی جائے. تو دیکھا نا، اور میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں کسی کا نام لے کے بات نہیں کرتا. پاکستان ملک میں ایک وہ جماعت امپارٹنٹ ہوتی ہے، ایک ملک امپارٹنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر نام پاکستان. بے شک آپ کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے سورماؤں کو سنیں، آپ کو یہ نام مل جائے گا. یہ ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ. اس کے بعد پاکستان پر حکمرانی کرنے والی جماعت جس کا نام اب ہوگا مسلم لیگ. کیا ہے یہ بیٹھتی کہاں ہے حکمرانی کرنے کے لیے؟ ایوان میں. ایوان میں کیوں پہنچتی ہے؟ منتخب ہو کر. ملک کا یہ حال، جماعت کا یہ حال، اسمبلی کا یہ حال، انتخاب کا یہ حال. شرم تم کو مگر نہیں آئی. ہمیں تمہیں کوئی شرم نہیں کہہ رہا، میں شعر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اینکرو تمہیں بھی شرم نہیں آتی. دنیا جہان کے گندگی اکٹھی کر کے اپنی گود میں رکھ کے پوری قوم کو دکھاتے ہو. یہ تمہیں گندگی نظر نہیں آ رہی؟ علمی گندگی کے قوم کا نام نہیں آتا، ملک کا نام نہیں آتا، جماعت کا نام نہیں آتا، اسمبلی کا نام نہیں آتا، الیکشن کا نام نہیں آتا، الیکشن کہے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جی فلاں مہمان صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے بات کریں گے، یہ کریں گے. تو ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے. جب آپ نے شعوری طور پر اپنے شعوری حواس کو اندر کے اس حصے کنیکٹ کر دیا کہ جو آپ کو ایک دم سے یہاں کعبۃ اللہ شریف مل جائے. اٹ واز ایٹ تھاٹ لیول، فزیکل لیول اور تھاٹ لیول. تھاٹ لیول پر آپ ادھر شعور کے ساتھ منسلک ہیں اور ادھر لاشعور کے ساتھ منسلک ہیں. یعنی تھاٹ لیول پر آپ ایک انٹرم زون میں آ گئے. ٹھیک ہے؟ جو آپ کا انٹرم زون ہے، انٹرنل زون ہے کہ ادھر بھی کنیکٹڈ ہوں گے، ادھر بھی کنیکٹڈ ہوں گے. لیکن شعوری طور پر جب آپ یہاں پہنچے تو لاشعوری طور پر اس بیریئر سے آگے جانے کا کیا طریقہ؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں نے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ میں نے سجدہ کرنا، اور آپ ذہنی طور پر پریزمپٹیولی خیالی طور پر حرم پاک پہنچ گئے. لیکن اس سے اگلی تمنا آپ کی تمنا کی انتہا نہیں ہے. آپ کی تمنا کیا ہوگی کہ کاش میں اسی عالم میں فزیکلی یہاں پہنچ جاؤں. بالکل. یعنی باقاعدہ میرا جسم یہاں پہنچے.
یہ تمنا پیدا ہوگی. اب اس تمنا کو باہر لانے کا طریقہ تھاٹ کہہ دیا جی ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے, میرے پاس کی بات میں یہاں تک تھی, اب تمہیں کوئی اور فارمولا ٹیسٹ کرا. تو آپ نے جتنے حواس آپ کے والنٹریلی کام کر رہے تھے ان سب کو آپ نے 1 by 1 چیک کیا. تھاٹ والنٹریلی کام کر رہے تھے لیکن تھاٹ جواب دے گی. ایموشنس کے پاس آپ گئے کہ شاید وہ کام کر سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ جو ہی آپ نے کعبہ شریف کا نام لیا تو فوراً ذہن میں آ گئی کہ نہیں فلاں سے مجھے جب تک اس کا کلا کمانا کروں مجھے کعبہ شریف میں جانے کا دل ہی نہیں کرتا. بے شرم بندے کو کعبے میں جانا نہیں چاہیے. میں بے شرم ہو گیا ہوں, میں نے فلاں بندے نے مجھے مارا تھا, میں نے اسے مارا نہیں. فلاں نے میری بےزتی کی تھی, اس بےزتی کا جب تک انتقام نہ ہو میں بغیر آدمی کو کعبے میں جانا نہیں چاہیے. کیا ہوا؟ آپ اوور آن ہو گئے, روب میں آ گئے ایک جذبے کے کہ جو ایموشن تھا اور پاورفل تھا لیکن نیگیٹو تھا. آپ نے کسی اور جذبے کو بنا تو وہ آ کر آپ کے رستے میں کھڑا ہو گیا, میں تو بیمار ہوں, میں تو جا نہیں سکتا, مجھے فلاں بیماری ہے, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب ان سب چیزوں کو آپ نے نوٹ کیا تو پھر آپ اولیاء اللہ کے پاس پہنچے, روحانی اسکالرس کے پاس پہنچے کہ جی ہمیں کوئی ایسا فارمولا دے دیں. یہ کل کی ڈسکشن تھی, ان دوستوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جو کل کی محفل میں نہیں جو تھے ان کے لیے ایڈیشنل ویلیو ساتھ ساتھ ہے. ہم نے اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کیا تو ہمیں ایک جواب بڑا خوبصورت ملا کہ بدن میں ایک فنکشن ظاہر چل رہا, محسوس طریقے سے چل رہا, جو شعور میں بھی ہے اور لاشعور میں, اسے چیک کریں. جی وہ کون سا؟ جی وہ سانس. کل پاس الفاظ پہ بات ہوئی تھی, یعنی سانس کا آنا جانا پاس الفاظ, اور میں نے آپ کو اس کی جو اصطلاح دی تھی وہ کیا تھی؟ کانشیس بریتھ. بالکل مرضی سے سانس لینا, مرضی سے سانس نکالنا. سانس آج کی ٹک, سانس جب گردن سے اوپر ہے تو شعوری ہے, بالکل گردن سے نیچے ہے تو لاشعوری. ایوری بریتھ, ہر ایک سانس شعور سے لاشعور میں جا رہا ہے. ہر وہ چیز جو شعور سے لاشعور میں جائے آپ اس کے ساتھ کوئی میسج کنوے کر سکتے ہیں. آج کی ہر وہ چیز جو شعور سے لاشعور میں جائے آپ اس کے ساتھ کوئی میسج بھیج سکتے ہیں. وہ میسج ٹارگیٹ ہٹ کرے گا اور ٹارگیٹڈ مقام پر جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا اولیاء حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہے تو اس کو دعا کر جب کھانا کھا. کیوں کہ کھانا ظاہر ہے, شعور میں ہے, شعوری طور پہ کھایا جاتا ہے, لیکن جب گلے سے نیچے ہو جائے تو پھر وہ لاشعوری ہو جاتا ہے. جب آپ بسم اللہ پڑھ کر لقمے پر تو آپ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ کا میسج شعور سے لا شعور میں چلا گیا. یا واجد ہو پڑھا کسی لقمے پر, لقمہ کھایا وہ پیٹ میں چلا گیا. سرکار شہنشاہ کونین فرماتے ہیں کہ جس نے یا واجد ہو ایک لقمے پر پڑھ کر کھایا وہ لقمہ پیٹ میں جا کر روز بن جاتا ہے. گویا یوں فارمولہ یہ سامنے آیا کہ جب کوئی چیز شعور سے لاشعور میں جاتی ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے لائٹ میں. جب کنورٹیبل ہے لائٹ میں, کین بی کنورٹڈ انٹو لائٹ. اب ہم سانس کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سانس کچھ ایسا دوست ہے ہمارا, کوئی اور والنٹری فنکشن اور ایون انوالنٹری فنکشن. بالوں کا بڑھنا انوالنٹری ہے. آج کے ٹپس بالوں کا بڑھنا
لیکن کیا آپ بالوں کے بڑھنے سے آپ روحانیت بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں ہوگی نا، ہے تو انوالنٹری، لیکن آپ روحانیت نہیں بڑھا سکتے. کسی نائی کو تو خوش کر سکتے ہیں، اس کا فن بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کا بڑھنا انوالنٹری ایکشن ہے، لیکن آپ اس ایکشن کے ذریعے سے میں ناخن بدی گھر میں بہت بڑھ گیا. Can you increase your spirituality by increasing the level of your hair? نہیں By developing your nails? نہیں نہیں کر سکتے. اگر آپ کھانا اگر شعور سے لاشعور میں جاتا ہے، 2 دن جائے 4 روٹیاں کھائے تو روحانیت پڑھائی سکتے ہو؟ نہیں ٹھیک ہے، ویری اسٹرانگ. تارک ہاں یہ میں سوال پڑھایا کہ کیا تھوڑا زیادہ کھانا روحانیت بنی کچھ نہیں آئندہ تھوڑا کوئی نہیں. اچھا بات کچھ محبت کی آگ ہوتی ہے، کچھ شکایت کے کار خار ہوتے ہیں دوستوں کی مزاج پسی زاویے بے شمار. ہمارا بیٹا بھی ہے، دوست بھی ہے، روٹیاں کا دشمن بھی ہے. اس لیے اپنے انداز میں محمد نبی مدری مجھے کہتے ہیں رشید جانے کی رات دن کو 9 بجے یہاں سے نکلا تھا آگے کی ڈیوٹی. تو بہرحال کیا میں نے کہا کہ ناخنوں کے بڑھانے سے لاشعوری ایکشن ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کرے گا روحانیت بڑھانے میں. بالوں کے بڑھانے سے انوالنٹری ایکشن ہونے کے باوجود روحانیت میں کام نہیں کرے گا. روٹی زیادہ کھانے سے یہ لاشعور میں جا کر اور تو بہت سارے سسٹم اور کر دے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، لیکن روحانیت کم از کم نہیں پڑے گی. تو اس کا مطلب کوئی ایسا انوالنٹری ایکشن چاہیے جو والنٹری بھی ہو اور انوالنٹری بھی ہو. ٹھیک ہے، شعور میں بھی ہو اور لاشعور میں بھی جائے. اس کو ہم ٹیکل کرتے ہیں اور نے سب نے مل کر اس پر ایک رولنگ کی. اسکالرس نے، اسپرچولیسٹ نے، سب نے مل کر اس پر ایک رولنگ کی. اور جتنے سسٹمز ہیں اسپرچولیزم کے، خواہ وہ یوگا ہو، خواہ وہ تاؤزم ہو، خواہ وہ بدھزم ہو، خواہ وہ زروسٹرینزم ہو، خواہ وہ اسلام ہو، خواہ وہ جوڈائزم ہو، خواہ وہ کرسچینٹی ہو، یا دنیا کا کوئی بھی اسپرچل سسٹم، ایون ریکی ہو، کوئی بھی سسٹم اس کو یوں پک کرتا ہے. یس اوکے درست، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں. اور کل میں نے من عرف نفسہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حضرت شیخ خدا کی اسٹڈی میں سنائی. اس پر تبصرہ بھی کیا تھا. اب ہم نے دیکھا کہ بریتھ کے پر پہنچے، بریتھ تک پہنچے تو کہا کہ اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہم نے پھر بریتھ کو اسٹڈی کیا. پتہ چلا کہ بریتھ، کل کی ڈسکشن ریپیٹیشن، کہ ہر بریتھ ایک لائف ہے، پوری لائف ایک بریتھ ہے. آج کی ڈیٹ ہر لائف ایک بریتھ ہے، پوری لائف ایک بریتھ. ہر بریتھ ایک لائف ہے، پوری لائف ایک بریتھ. اب سفر کچھ یوں بنا کہ ہر بریتھ میں ایک لائف لینا، یہ روحانیت ہے. پوری لائف میں ایک سانس لینا، یہ روحانیت. کل کی ڈسکشن میں یہ بات نہیں ہے. ہر سانس میں ایک لائف، پوری لائف میں ایک سانس، وہ بھی روحانیت ہے. یہ بھی باقی ٹاپک پوری لائف میں ایک سانس، یا ایک سائنس کو ایکسپینڈ کر کے پوری لائف بنا دیں، یہ انتہا ہے.
اور ری انکارنیشن کو اسٹڈی کرنے والوں نے ری انکارنیشن کو اسٹڈی کرنے والوں نے جن کا کلیم یہ ہے کہ ہم ری انکارنیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو 1000 ری انکارنیشنز ملے، اگر کسی نے کلیم کیا جس طرح زیگن شاہ نے کلیم کیا، اگر کسی نے کلیم کیا کہ میری یہ 1000th ری انکارنیشن ہے، تو ساتھ ہی اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ ایک ری انکارنیشن ایک بریتھ ہے۔ کس کا؟ نیچر کا، جو ری انکارنیٹ کر دیتا ہے۔ اب جب حضرت پیر روم نے یہ فرمایا کہ ہم جو سبزہ بارہا رویدام حفصد و ہفتاد کالک دیلا، کہ میں سبزے کی طرح بار بار اگا ہوں اور میں نے اپنے 770 وجود دیکھے ہیں، تو کیا مانا ہے؟ 770 بریتھس ہیں مختلف ٹائمز میں، مختلف ٹائم ڈائمینشنز میں۔ ری انکارنیشن کہنا درست مانے یا نہ مانے، پیر روم کا کہنا تو درست ہے نا، ٹھیک ہے؟ لائف پوری کو ایک بریتھ قرار دینا کلائمیکس ہے روحانیت کا، اور ہر سانس کو ایک لائف قرار دینا بیج ہے روحانیت کا، یہ بیج۔ اب آپ اگر اس کو ٹاپک بنائیں، اس کو موضوع بنائیں، اگر ہر سانس لاجک، اگر ہر سانس ایک لائف ہے تو ایک دن میں کتنے سانس ہوتے ہیں؟ 24,000۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دن میں 24,000 زندگیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ کس کی ہے جس کی تصریح میں نے بتائی تھی؟ حضرت خواجہ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور ہر ولی نے اس کو درست قرار دیا۔ ایک دن میں 24,000 زندگیاں حاصل کرنے کا پوٹینشیل آپ کے سانس میں ہے۔ جی اس کے علاوہ کیوں بات ہے؟ جی ہے، جی وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ انوالنٹری فنکشنز میں، یہ تو والنٹری ہو گیا نا، ایک ایسا سسٹم اس کے تحت دبا ہوا ہے، لیکن اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ چل نہیں رہا ہے۔ کل کی بات تھی، کون سا سسٹم؟ قلب کا ہے یہ انوالنٹری۔ اگر دل سے کہیں تھوڑی دیر رک جا، کہیں گے نو I don't know where you I have got my own life، ٹھیک ہے؟ دل فوراً آگے سے پڑ جائے گا۔ تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ مجھے اوپر سے چلنے کا حکم ہے، مجھے روکو گے تو زندگی گئی، میں جا رہا ہوں، پھر رونا نہیں پیچھے، تو دل غصہ کرے گا نا کہ نہیں تمہاری نہیں ماننی، میں نے مانی اس کی، اس کا میں ڈالوں، ٹھیک ہے؟ تو دل سے پوچھا یہ جو تمہارا فنکشن ہے، دماغ اپنی دنیا میں، پھر تو اپنی دنیا میں، تختہ مشق میں بنا ہوا، بلا تشبیہ کہتا ہوں، کول سڑنے والا تو بلاتی جنگا نہیں، کول دماغ نہ تو دل نہ، تباہی کس کی؟ دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دماغ کچھ، ٹھیک ہے؟ اب یہ اصل سسٹم ہے۔ دل کے بارے میں پوچھا گیا کتنی دفعہ لگتا ہے؟ جی 60,000۔ کل کی بات جی 24 گھنٹے میں 60,000 کیا؟ 24 گھنٹے میں 60,000۔ اچھا 24 گھنٹے میں، ٹھیک ہے، لیکن تارک کہیں نہ کہیں کام آئے گا نا۔ جی جی، اچھا ایک ہی بتا دے گا 24 گھنٹے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بات۔ تو 24 گھنٹے میں 60,000 مرتبہ۔ یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ سنیں، حضرت بابا جی سرکار مولوی سے پوچھا 1944 میں، میں نے یہ بات پہلے سنائی ہے، حضرت کاشف برہنی صاحب نے سوال کیا کہ حضور روحانیت کا بیسٹ فارمولا کیا؟ آپ نے فرمایا
दिन में 66,000 मरतबा इसमें अल्लाह पढ़ो, 66 दिन तक। एक जनरल एस्टिमेशन थी, लेकिन तस्लीम करना पड़ता है कि हर बीट को इसमें अल्लाह से रिलेट करो। 66 दिनों के बाद तुम वली अल्लाह हो। लेकिन वली अल्लाह हम कैसे बने? हमने शुरू करना है किससे? सांस से। और करना क्या? कल मैंने आपको बताया कि सांस की जो पहली लड़ाई होती है वो होती है दिमाग से, सांस की दूसरी लड़ाई होती है इमोशन से। ये दो लड़ाइयाँ खत्म करेंगे तो फिर आगे चलेंगे। इन लड़ाइयों का नाम स्ट्रेस है। स्ट्रेस। जी, जिक्र करने बैठे यार, पैसे कोई नहीं तो जिक्र क्या उसका? जी, जिक्र करने बैठे, इलेक्शन आ गए, क्या फायदा ऐसे जिक्र ना अपने बाल जाने के से? ठीक है, जिक्र करने बैठे, मौत सिरा पड़ी, जे इसमें जिक्र कली की शायद मौत तो मानो ठीक है, नहीं तो मैं बीमार हूँ, मैं कोई पता नहीं, आ जाने लगता था। जिक्र करने बैठे, खंग नहीं, क्या वजह? फेफड़े खराब हैं। ये जिक्र करने नहीं देते। जो मैं रात को बैठता हूँ जिक्र करने के लिए, फेफड़े मुझे हिलने नहीं देते, फौरन खांसी शुरू हो जाती है, सांस पे ज़्यादा क्या करें, मैं क्या करूँ? ठीक है, जहाँ तक हम एक डिस्पाइट लेते हैं, थोड़ा सा ठीक है, ज़रा सा 5-10 मिनट हम रिलैक्स कर लें। यहाँ से हम बात आगे शुरू करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी न किसी नतीजे पर इस आज की गुफ्तगू को पहुँचा कर आपके लिए रूहानी ज़ियाफ़त मुकम्मल करें। ठीक, थोड़ी सी इस पर थोड़ा सा वक्त